نظمی میاں علیہ الرحمہ کے لکھے ہوئے چند اشعار ہیں، مچل کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی جام جم آنکھیں ہیں، شیشے بدن ہے میرا، بدن میرا۔ ان کی جام جم آنکھیں ہیں، شیشے بدن ہے میرا۔ ان کی جام جم آنکھیں، شیشے بدن میرا، شیشے بدن میرا۔ ان کی بند موٹھی میں، ان کی بند موٹھی میں سارا باغ پن ہے میرا، باغ پن میرا۔ ان کی بند موٹھی میں سارا باغ پن ہے میرا۔ عاشق نبی ہوں میں، صاحب شعر دیکھیں گا، ہمارے سب کے دل کی آواز کون بیان کر رہے ہیں؟ حضور نظمی میاں علیہ الرحمہ۔ عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں، عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، ارے وارث علی ہوں میں، میلا ہو نہ پائے گا، بولو میلا ہو نہ پائے گا، حشر تک کفن ہے میرا، کفن میرا، میلا ہو نہ پائے گا، حشر تک کفن ہے میرا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، حضرت اللہ مولانا توصیف رضا مصباحی۔ باندہ میں وہ برسات میں جیسے برسات زیادہ ہو گئی تو کوئی جانور قبرستان میں پہنچ گیا، بھینس وغیرہ، تو پاؤں اس کا رکھا گیا تو وہ برگے جو ہے ٹوٹ گئے، کمزور تھے، تو اب وہ کفن ظاہر ہو گیا۔ 7 سال کے بعد وہاں لوگ شواہدین جو عینی شاہدین ہیں ان کا بیان ہے، اخبارات میں بھی کافی چھپا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ 7 سال پہلے ان کو دفن کیا گیا تھا، حافظ قرآن تھے، جب چونکہ کفن ظاہر ہوا تو پانی بھر گیا اس میں، باقی برگے بھی ٹوٹ گئے تھے، تو مولانا ہاشم صاحب سارے لوگ وہاں چشمدید گواہ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، جب کفن دیکھا گیا تو کفن تو سلامت تھا ہی، کفن کھول کے جب چہرہ دیکھا گیا تو بدن بھی سلامت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہر دیکھنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ جب باندہ کے حافظ قرآن کی شان ایسی ہے تو امام علی مقام کی زندہ باد، زندہ باد۔ اور جتنے بھی وہاں پہ ناظرین تھے، مجمع آ گیا تھا، جمع غفیر تھا، ہر کوئی ان کے تر و تازہ بدن کو دیکھتا جاتا تھا اور یہی پڑھتا تھا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ تو اخبار کا واقعہ کوئی انکار بھی کر سکتا، حالانکہ وہاں اس خطے میں تواتر کے ساتھ ثابت ہے، مگر بخاری شریف کی حدیث شریف موجود ہے، لگ بھگ 70-75 سال کے بعد جہاں حضور کا روضہ شریف ہے نا، تو یہاں مطلب یہاں پہ دیوار گر گئی حجرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہاں پہ جب اس کی دوبارہ سے اس کو تعمیر کرنے لگے تو جب مٹی کھودنے لگے تو پاؤں ظاہر ہو گیا، بولو کیا ظاہر ہو گیا؟ قدم شریف۔ تو لوگوں کو یہ لگا کہ حضور کا قدم شریف ہے، اور اس کو جب انگوٹھے کو پکڑتے تھے نا تو خون ٹھیس جاتا تھا، یعنی تر و تازہ خون تھا، تو کہا نہیں، دیکھنے والے جو اس وقت موجود رہتے تھے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں، انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ حضور کا قدم نہیں ہے، یہ عمر کا قدم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو بھائیو جب عمر کا قدم سلامت ہے تو عمر کے پیغمبر کا قدم سلامت نہیں ہوگا؟ اسی لیے ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا، اور بالکل سچ کہا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب شعر سنو انشاءاللہ مچل جاؤ گے۔ عاشق نبی ہوں
میں وارث علی ہوں میں عاشق نبی ہوں میں وارث علی ہوں میں ارے وارث علی ہوں میں لہو نہ پائے گا جھوم کے پڑھو میں لہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا کفن میرا میں لہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا عرض گنگ بھی میری ہے خطہ چمن میرا مولانا شاہ رخ صاحب مدرسے میں پڑھا رہے ہو ماشاءاللہ اچھا تم نے بھی امام اور مدرس چھانٹ کے رکھے ہیں ماشاءاللہ زیادہ ہی سمجھدار لگ رہے ہو بھائی دیکھو یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ بڑے محنتی اور ہمارے مولانا شاہ رخ دلی میں جب تک رہے وہاں دین کا کام کیا ماشاءاللہ اور دلی چھوڑ کے بھمروا آئیں تو بھیا کوئی بات ہی ہوگی بھمروا میں ہیں ماشاءاللہ اور ہمارے مولانا جمیل صاحب بھی یہاں پہ پڑھا رہے ہیں شاید ہیں ماشاءاللہ جامع مسجد میں ماشاءاللہ اللہ شاد و آباد رکھے ہمارے مولانا فہیم صاحب اللہ سب کو شاد و آباد رکھے ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں کہ نہیں الحمدللہ ابھی ہمارے عزیزم مولانا ناظم صاحب پڑھ رہے تھے نا ماشاءاللہ اشعار جب تک بھارت میں غریب نواز کا مزار رہے گا شان کے ساتھ مسلمان رہے گا سب رہیں گے ہمیں تو کوئی اوبجیکشن نہیں سب رہیں گے بولو سب رہیں گے کہ نہیں مگر ہمارے بھی تو غریب نواز ہیں مجھ سے بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی تم کس کے بھروسے پر کود رہے ہو میں نے کہا تو ہم نے کہا ہم تو غریب نواز کے بھروسے پہ الحمدللہ بولا اللہ والوں کا ہے نہیں بھارت ہے کہ نہیں اب شعر سنو انشاءاللہ تڑپ جاؤ گے دل خوش ہو جائے گا تمہارا عرض گنگ بھی میری ہے خطہ چمن میرا عرض گنگ بھی میری ہے خطہ چمن میرا ارے خطہ چمن میرا میں غلام خواجہ ہوں میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا وطن میرا میں غلام خواجہ ہوں بولو ہند ہے وطن میرا ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے زمینیں کھود کر دیکھو ہم ہی نکلیں گے عرض گنگ بھی میری ہے خطہ چمن میرا ارے خطہ چمن میرا میں غلام خواجہ ہوں ماشاءاللہ 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 جھوم کے پڑھو میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا وطن میرا میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا عرش سے پرے جا کے مصطفیٰ نے بتلایا زندہ باد زندہ باد عرش سے بھی آگے ناپنے والے تو ناپتے رہ گئے حضور وہاں پہنچ گئے بعض لوگ حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں اور سیرت کا حصہ ہے بے شک کہ حضور امی حلیمہ کی بکریاں چراتے تھے ٹھیک ہے حصہ ہے سیرت کا میں کہتا ہوں امی حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھا ارے شب معراج جبریل کے آگے بھی دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سدرۃ المنتہا پہ بھی دیکھو کہاں پہنچ گئے حضور جہاں کوئی نہیں پہنچا جبریل امین نے بھی کہہ دیا کہ یہاں سے آگے ہم بھی نہیں جا سکتے یہاں پہ ہمارا اینڈ ہے سدرۃ المنتہا ہم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے یعنی 1 انچ بھی آگے بڑھے تو ہمارے پر جل جائیں گے مگر حضور جا رہے ہیں جبریل تم نے حضور کو کیوں نہیں روکا جبریل نے کہا اس لیے نہیں روکا حضور میری طرح نہیں ہے اچھا تم ہی ساتھ چلے جاتے کہا میں ان کی طرح نہیں ہوں ارے جھوم کے بولو یار ذرا زور سے عرش سے پرے جہاں کے مصطفیٰ نے بتلایا
ارے مصطفیٰ نے بتلایا یہ زمین بھی میری ہے، یہ زمین بھی میری ہے اور ہے گگن میرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ ماشاءاللہ دولہ ساؤنڈ سنبل کا ماشاءاللہ اچھا ساؤنڈ شمار ہوتا ہے۔ ہمارے وہ بیٹھے ہوئے ہمارے کیا نام ہے، ارے یار نام نہیں، وہ ان کے فاضل بھائی کے بیٹے ہو نا شاید آپ ہیں؟ جی جی ماشاءاللہ۔ ہمارے کلیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تم بھی تو ساؤنڈ چلاتے تھے ماشاءاللہ، ان کا بھی ساؤنڈ اچھا بولتا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی، حضور کی پرواز کہاں سے کہاں تک، بولو ہے کہ نہیں بولو؟ تو اعلیٰ حضرت نے سچ نہیں کہا، بولو سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، جھوم کے پڑھو سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، عرش سے پرے۔ اچھا دل لگ رہا تقریر کرتے ہوئے صاحب، مزہ آ رہا، لطف آ رہا کہ نہیں بولو؟ عرش سے پرے جہاں کے مصطفیٰ نے بتلایا، ارے مصطفیٰ نے بتلایا یہ زمین بھی میری ہے، بولو یہ زمین بھی میری ہے اور ہے گگن میرا، گگن میرا یہ زمین بھی میری ہے اور ہے گگن میرا۔ نعت مصطفیٰ لکھنا، نعت مصطفیٰ پڑھنا، واہ واہ واہ، نعت مصطفیٰ پڑھنا مجھ کو بخشوائے گا، مجھ کو بخشوائے گا، ہاں یہی چلن میرا، چلن میرا، کفن میرا، بدن میرا، ان کی بند موٹھی میں سارا باغ پن میرا۔ جھوم کے پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم۔ تم نے اتنی محنت سے جلسہ کیا تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی شروع کر دو آج سے اور ابھی سے۔ بہت اچھا پیغام، بہت اچھا۔ تم کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب ابھی سے؟ ہاں ابھی سے۔ میں یہ کیوں کہوں کبھی سے؟ ابھی سے۔ کبھی تو مسلمان کی آتی نا، جو کبھی کے چکر میں رہتا کہ اگلے جمعے سے اس کا جمعہ ہی نہ ہے، ابھی سے۔ مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ یہاں سے جانا جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے وہ عشاء کی نماز پڑھنا تاکہ یہ ثواب بھی سلامت رہے اور فرض کا ثواب بھی مل جائے۔ سبحان اللہ۔ نماز کی پابندی کیا کرو، نماز پڑھنا، اس کے بعد سو جانا، اور صبح کو جب تمہارا مؤذن صدا دے گا، ندا دے گا، آذان کی صدا بلند کرے گا، آپ کی جامع مسجد کے امام صاحب، دوسری مسجدوں کے امام جب آذان کی صدا بلند کریں گے، صبح کو مؤذن آذان دے گا، اور صبح کی آذان میں یہ بھی پڑھا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نہیں سنا تو اس مرتبہ سن لو۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے بے شک نماز نیند سے بہتر ہے، سونے سے بہتر ہے۔ مؤذن تمہیں بلا رہا ہے، آ جاؤ اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ، سر جھکانے کی طرف آ جاؤ، اپنا بستر چھوڑو، شیطان تمہیں پکڑے گا۔ اور اب تو موسم نومبر کا ہے اور نومبر کا بھی اینڈ چل رہا ہے، سردی بڑھ رہی ہے، تمہیں بسترا چھوڑنا ہی ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ اے نومبر اگر تیرے اندر سردی بہت ہے تو ایمان میں ہمارے بھی گرمی بہت ہے، چھوڑ دو بسترا۔
ایک بات بتاؤں میں، ایسے حالات ہمارے سروں پہ ہیں، سب کچھ دیکھتے رہتے ہو، ویڈیو میں فلسطین کے حالات بھی دیکھتے رہتے ہو، کٹی ہوئی لاشیں سب کچھ دیکھ رہے ہو، ٹوٹے ہوئے مکانات، ملبوں کے ڈھیر، پوری آبادیاں قبرستان میں بدل گئیں۔ یہاں پہ تو انتقال ہو جائے، نماز جنازہ پڑھنے والے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، سینکڑوں تو کم از کم ہو ہی جاتے ہیں، مگر وہاں مرنے والوں کی تعداد، شہید ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں، سینکڑوں میں ہے، دفن کرنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہے۔ اجتماعی قبریں بنائی جا رہی ہیں، بلڈوزر کے ذریعے سے ان کی قبریں بن رہی ہیں، اور پھر بلڈوزر کے ذریعے سے مٹی دی جا رہی ہے۔ کفن کے 3 کپڑے نہیں مل پا رہے ہیں، عورت کے لیے 5 کپڑے سنت ہیں اور مرد کے لیے جو ہے 3 کپڑے، بس ایسے ہی کسی بھی طریقے سے ایسے حالات ہیں، مگر پھر بھی نہ وہ سجدے چھوڑ رہے ہیں، نہ وہ قرآن کی تلاوت چھوڑ رہے ہیں، نہ وہ رب کی عبادت چھوڑ رہے ہیں، یعنی کچھ رہا نہ رہا مگر مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں ہے۔ میں نے ایسے ویڈیوز بھی دیکھے کہ بنجر زمین پہ اپنی پیشانی جھکا کر کے کہہ رہے ہیں حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ وہ بار بار کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی دنیا دار ہو نہ ہو، ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ ہے، مدینے کا تاجدار ہمارے ساتھ ہے۔ وہ مناظر دیکھو تو دل بھی روتا ہے، آنکھیں بھی برسنے لگتی ہیں۔ اے میرے بھوروا کے دینی بھائیوں، آپ تصور تو کرو کہ ان لوگوں نے پریشانیوں میں بھی سجدے نہیں چھوڑے، مصیبتوں میں بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، اتنی مشقتوں میں بھی نمازیں نہیں چھوڑی۔ ایک ہم ہیں، ہم بھی کیا خوب ہیں، جینے کی ادا بھول گئے، اپنے اسلاف کے نقشے کفے پا بھول گئے، منزلیں پانا تو ٹھہرا ہے بہت دور کی بات، اتنا بھٹکے کہ خود اپنا پتہ بھول گئے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ابھی میں نے چند روز پہلے بھی میں ذکر کر رہا تھا عزیزم مولانا ہاشم صاحب سے، اپنے علاقے میں شادی کے موقع پہ ڈیجوں کے آگے بچوں کو ریچوں کی طرح ناچتے ہوئے دیکھا، میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا کہ میری قوم کا ہوگا کیا۔ کتنے جلسے ہمارے علاقے میں بھی ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہر مہینے میں جلسے ہوتے ہیں، گاؤں میں بھی ہوتے ہیں، آخر ان جلسوں کا رزلٹ ہی کیا نکلا اگر لوگ تم اب بھی ناچتے رہو گے ڈیجوں کے آگے۔ خود تصور کرو کہ تمہارے باپ کا لاشا پڑا ہوا ہو، تمہارے بھائی کی لاش کٹی ہوئی پڑی ہوئی ہو، تم ناچ سکتے ہو، اپنے گھر کے آگے ڈی جے بجا سکتے ہو۔ یار جن لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہ انسان ہے کہ نہیں؟ تمہارے دینی بھائی ہیں کہ نہیں؟ کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنی شادیوں کو سنت کے سانچے میں ڈھال لو؟ کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان بےہودگیوں کو کم کر دو؟ ہمارے بعض نوجوان بات نہیں مانتے، حالانکہ ان کے ماں باپ منع کرتے ہیں، گھر والے منع کرتے ہیں، مگر انہیں ایسا بھوت سوار ہے کہ کسی کی نہیں مانتے۔ اپنے وہاں تو ایسا ہرگز مت ہونے دینا، رشتہ داریوں میں مت ہونے دینا۔ ایک مرتبہ کو تمہارا رشتہ دار ناراض بھی ہو جائے، اس سے ناراضی کر لینا، اللہ تیرے لیے رضامندی کے دروازے کھول دے گا۔ حق کے لیے اگر کوئی ناراض ہوتا بھی ہے تو ہونے دو، فاروق اعظم کے راستے پہ چلنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کبھی فکر نہ کیا کرو، ارے ان کو دیکھو میرے بھائیوں، میں کہہ رہا تھا میں نے ایک ویڈیو ایسا دیکھا کہ اس گھر کے اس کے اپنے پوتی پوتا اور گھر والے لگا کے 8 لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ جانتے ہو کیا کہہ رہا ہے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر، یا اللہ جو تیری رضا ہے وہ تیرے بندے کی رضا ہے۔ جذبہ دیکھو، اس کا حوصلہ دیکھو، یعنی سب کچھ شہید ہو گیا مگر پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ میں صرف تم کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں آج کی تقریر میں کہ تم نماز کا دامن تھامو، پہلی بات اس کو دماغ میں بٹھا لو۔ جیسے تم جمعے کے دن، اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس امت نے جمعے کا لحاظ برقرار رکھا ہے۔ جمعے کے دن کتنا ہی کیسا ہی کیوں نہ ہو مگر وہ پہلے نہاتا ہے، 12 بجے سے پہلے کام پہ آ جاتا، نہا دھوتا ہے، کپڑوں پہ خوشبو لگاتا ہے، لباس پہنتا ہے، تب جمعے کو جاتا ہے۔ مسجد بھری بھری نظر آتی ہے، کتنی دعائیں دیتی ہے مسجد۔ اے جمعے کے دن مجھے آباد کرنے والو، کاش تم روزانہ مجھے آباد کرنے لگو، اللہ تمہاری زندگیوں کو آباد کر دے گا۔ کاش تم روزانہ آنے لگو، انقلاب آ جائے گا۔ آج یہ دل میں تہیہ کر کے جانا، ہم کسی اور کے راستے پہ نہیں چلیں گے، ہم تو مصطفیٰ کے راستے پر چلیں گے۔ چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھٹے ہاتھ سے دامان محمد۔ سبحان اللہ، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ ان لوگوں کی تو دیکھو، ان کی تاریخیں دیکھو، ان کا اتہاس دیکھو، اور جاگتی آنکھوں سے ان کا وردمان دیکھو، ان کا حال دیکھو، جاگتی آنکھوں سے ان کے مناظر دیکھو۔ کیسے کیسے بہادر لوگ ہیں کہ سب کچھ چلا گیا مگر پھر بھی لبوں پہ مسکراہٹ سجی ہوئی ہے، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں اور اس قوم کو پیغام دیتے ہیں، بلبل سے بہرحال نشیمن نہ چھٹے گا، پرتے تپا کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا۔ ماحول گرچہ اپنے موافق یہ نہیں ہے پر یا رسول
اللہ آپ کا دامن نہ چھوٹے۔ واہ وہی واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ تقریروں میں میری سنا ہوگا آپ نے، میں نے کئی جگہ بیان کیا ہے، مکان ٹوٹا پڑا ہے، گھر کے لوگ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ عمر کتنی ہوگی بچے کی؟ میرے خیال سے 15 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ 16 سال ہوگی، اور ملبے کے ڈھیر پہ بیٹھ کے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بولو دیکھا ہوگا۔ اور کون سی آیت پڑھ رہا وہ؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ آیت پڑھ رہا قرآن مجید کی۔ اور وہ بھی دیکھا ہوگا تم نے کہ ٹانگ پھٹی پڑی ہے، آپریشن ہو رہا، آپریشن تھیٹر میں لائٹ تک نہیں ہے، ٹارچ موبائل کی جلا کر کے آپریشن کرنا پڑ رہا ہے، چیر پھاڑ، اور وہ بھی بغیر دوا کے۔ یعنی آپ تصور کیجئے بغیر دوا کے آپریشن کریں کتنی تکلیف ہوگی۔ میڈیسن نہیں ہے، نہ اس کو بے ہوشی کا انجیکشن لگایا گیا۔ اس بچے کے حوصلے کو سلام کرو، ڈاکٹر کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، دل کپ کپا رہا کہ بچے کو کتنی تکلیف ہوگی، مگر وہ بچہ کہتا ہے ڈاکٹر تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ جیسے اس نے آپریشن شروع کیا، بچے نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ کون سی آیت پڑھ رہا وہ؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور اس کی آواز سے سوز و بداز صاف چھلک رہا ہے، رقت صاف چھلک رہی ہے۔ اس کی آواز سے کہیں بھی ایسا نہیں لگتا کہ بچہ تکلیف کو سیریسلی لے رہا ہے، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میرے رب نے تکلیف ہی ختم کر دی قرآن کے صدقے میں۔ سبحان اللہ۔ اس بچے نے ثابت کر دیا ہے مومنو، تم قرآن پڑھ کے تو دیکھو، اپنی پیشانیاں خدا کی بارگاہوں میں جھکا کر کے تو دیکھو۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ہماری اسلامی خواتین بھی کافی تعداد میں ہیں، ان سے بھی کہوں گا اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، گھر کا ماحول اچھا بناؤ، دینی ماحول بناؤ، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرو۔ یہ نونہالوں کو دیکھو ماشاءاللہ، بچوں کو سروں پہ امامے سجے ہوئے ہیں، کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ رب نے چاہا آنے والے وقت میں یہی بچے نبی کے سچے غلام بن کے اس بستی کی رہنمائی کا کام انجام دیں گے۔ میرے رب نے چاہا یہ جہاں بھی پڑھتے، اپنے یہاں مدرسہ بھی تو چل رہا ہے نا، شاہ رخ مدرسے میں پڑھا رہے ہو ماشاءاللہ، محنت سے پڑھاؤ، ان کے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کر دو، زیور تعلیم سے۔ ان کے بچوں کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کا خیال رکھنا ان کی ذمہ داری ہے۔ جلسے پہ پیسے اٹھاتے ہو، ہر سال جلسہ کرتے ہو، کوئی بات نہیں، کرو ٹھیک ہے، مگر جلسوں سے زیادہ ان پہ دھیان دو۔ ہم تو آئے ہیں، آ کے چلے جائیں گے، یہ 30 کے 30 دن یہاں پہ رہتے ہیں، تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح ہے، کتنے محنت سے قرآن پڑھاتے ہیں۔ امام اور ماشاءاللہ ہمارے مولانا ہاشم، مولانا جمیل صاحب جیسے ائمہ تمہیں مل گئے محنت کرنے والے، ان کا خیال رکھو اور ان سے کہہ دو تمہیں اپنے گھر کی طرف سے، خرچے کی طرف سے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محنت کرتے رہو، مقتدیوں کی نماز کا تلفظ صحیح کرا دو، جنہیں نماز یاد نہیں ہے ان کی نمازیں درست کرا دو، اور جو نمازی نہیں ہے کھینچ کھینچ کے لے آؤ، اگر ڈنڈا بھی ہاتھ میں رکھے تو رکھ لو۔ اب بولتی کیوں بند ہو گئی بھی تمہاری؟ امام کو اتنی تو پاور ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ امام ڈنڈا لے کے چلے آ، تم لٹھیا لے کے آ جاؤ۔ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بغیر مائک کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بدنامی کی بات ہے، یہاں کی نہیں ایک جگہ کی ہے۔ امام صاحب مجھے بتا رہے، بولے مولانا تم نے جلدی کر دی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے ایک دن تو یوں کہہ رہے تھے غلہ کس بات کا دے رہے ہیں تمہیں؟ ایسی باتیں نہ کرو، امام کی قدر کرو، اگر امام محنت کر رہا ہے اس سے محبت کرو۔ بھائیو بات تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا پہلی بات، آپ کو نماز پڑھنا ہے، ہاتھ اٹھا کے بولو پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ اونچا بولو پڑھنا ہے۔ اے مومنو خدا کی عبادت نماز ہے، مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے، دنیا میں کام آئے گی دنیا کی دولتیں، عقبہ میں کام آئے وہ دولت نماز ہے، گمراہیوں سے شر سے بچاتی ہے اے خلیل، رکھتی ہے عافیت میں وہ قوت نماز ہے۔ یار نماز پڑھنا تو شروع کرو، چہرہ خود بخود مہک جائے گا، بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارے جوانوں کو گورا چٹا ہونے کا بھوت سوار ہے، ابھی تو کریم پاؤڈر والے تو پیسے دے کے ٹیلی ویژن والوں کو پرچار کراتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کا مال بک جائے، اور ہمارے لوگ بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور بہکاوے میں آنے کے حوالے سے خواتین اسلام کا معاملہ بھی بہت ویک ہے، ایک دم سے بھی بہکاوے میں آ جاتی ہیں۔
چہرے کی خوبصورتی نماز سے ہے. اگر ہے تو بولو. نمازی کا چہرہ نا 100 لوگوں کے درمیان بھی کھڑا ہوا ہوگا, نمازی دیکھ کے بتا دو کہ نمازی ہے کہ نہیں. اچھا پھر میں ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا اور مردوں سے بھی کہوں گا, جوانوں سے, روزانہ وہاں ناظم صاحب جب روزانہ آدمی 5 مرتبہ وضو کرے گا اور سنت کے مطابق وضو کرے, 3 مرتبہ اعضاء کو دھوئے, وہ 5 مرتبہ اس نے وضو کیا جی, تو 5 مرتبہ اس کے جسم کے اعضاء صاف ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولو ہوئے کہ نہیں؟ بسم اللہ شریف کر کے وضو کرے تو ادھر تو چہرے پہ جو گرد و غبار آ گیا ہے, ہاتھ پہ, کلائیوں پہ, پاؤں پہ, قدم پہ جو بھی آ گیا ہے, پانی سے تو وہ دھل رہا ہے. پڑھ لی ہے بسم اللہ تو دل کے گناہ بھی دھل رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اثر کیا ہوگا؟ ادھر دل منور ہو رہا ہے بابا اور ادھر چہرہ منور ہو رہا ہے. اب نمازی سامنے سے آ رہا ہے تو چرچا ہو رہا ہے کہ نمازی جا رہا ہے. ارے بولو ہوا کہ نہیں؟ کتنے فائدے ہیں نماز کے؟ فائدے ہی فائدے ہیں, اتنے فائدے ہیں کہ ہم اور آپ شمار بھی نہیں کر سکتے. اچھا دوسرا, ڈاکٹر لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھیا جسے ڈائیبٹیز ہو گئی یا جس کو پیلیا ہو گیا یا جناب والا جس کو اور کوئی کمزوری ہو گئی, بھیا وہ زیادہ صبح صبح اٹھا کرے, واک کیا کرے, چند قدم چل لیا کرے, اس سے بیماری مینٹین رہتی ہے, صحت بنی رہتی ہے. میں سوچنے لگا یا اللہ, جو چیز ڈاکٹر لوگ آج بتا رہے ہیں, تو نے اس امت پہ کتنا کرم فرمایا کہ اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ دیا اس امت کے لیے کہ ہم لوگ فجر میں اٹھیں گے تو گھر سے مسجد تک جائیں گے. بولو جائیں گے, مسجد میں 4 رکعت پڑھیں گے, پھر واپس آئیں گے. آنے جانے میں جسم کی ورزش بھی ہو رہی ہے, نماز پڑھی خدا کی عبادت بھی ہو رہی ہے, صحت بھی بن رہی ہے اور اللہ کے کرم سے جنت بھی مل رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا. اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ. اور کیا چاہیے؟ ابھی میں ایک ڈاکٹر صاحب کی وہ پڑھ رہا تھا رپورٹ, انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی. وہ کہتے ہیں برین ہیمبریج, جو دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے کبھی کبھی, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بلڈ کا سرکولیشن, خون کا سرکولیشن, یہ دماغ کے اندر تھوڑا یہ جو ہے سلو پڑ جاتا ہے, تیزی کے ساتھ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے کوئی نس بلوک ہو جاتی ہے اور نتیجے میں وہ جو ہے برین ہیمبریج ہوتا ہے اور انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا لیکن میں نے مسلمانوں کی جو نماز کو ڈیپلی واچ کیا, گہرائی سے دیکھا, تو میں حیرت میں پڑ گیا. ان کے وہاں تو سجدے کا کانسیپٹ ہے, اور وہ بھی 1 رکعت میں 2 سجدے, 4 رکعت میں 8 سجدے. سبحان اللہ نہیں بولو گے زور سے؟ سبحان اللہ. اور مچل کے بولو سبحان اللہ. ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں کہ نہیں؟ تو 4 رکعت میں کتنے ہو گئے؟ ایسی رکعتیں بڑھاتے رہو, سجدے ہی سجدے. سبحان اللہ. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سجدے کی جو کنڈیشن ہے, یہ تو طبی نقطۂ نظر سے ایز اے میڈیکل سائنس بھی بڑی زبردست ہے, بہت ہی زیادہ یہ صحت کے لیے مفید ہے, بہت ہی زیادہ یہ ہیلتھ کے لیے جناب والا یوزفل ہے. انہوں نے بتایا اس لیے کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے, پہلے رکوع میں گیا, پھر وہ سجدے میں گیا, جب سجدے میں گیا تو سر ہو گیا نیچے, دل ہو گیا اوپر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب دل اوپر ہو گیا تو جو بلڈ, ارے جب دل نیچے ہے نا تو یار کسی چیز کو اوپر کی طرف پمپنگ کرنے میں پرابلم تو ہوتی ہے. وہ تو قدرت کا نظام ہے کہ دل ایک ہی ساتھ اپنے جسم کے تمام نسوں میں بلڈ پہنچا رہا ہے. مگر کبھی کبھی دقت آئی نا تو نماز پڑھ یار, جو دقت آ رہی ہے سجدے میں جائے گا نا, دل اوپر ہو جائے گا, سر نیچے ہو جائے گا, تو آسانی کے ساتھ خون کا سرکولیشن ایسے ہی ہو جائے گا جیسے ہونا چاہیے. یہی تو وجہ ہے میرے رب نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو سکون چاہیے تو دنیا کے خزانوں میں نہیں ملے گا, مسجد کی اذانوں میں ملے گا. رب کا ذکر کرو تمہیں سکون ملے گا. ڈاکٹر کہتے ہیں جب تم سجدے میں جاؤ گے خون کا سرکولیشن بالکل ایک دم مینٹین ہو جائے گا. رزلٹ یہ آئے گا کہ جو دماغ تمہارا ڈپریشن کا شکار تھا, پرابلم
का शिकार था, तुमने सजदा किया, सजदे की बरकत से रब से भी करीब हो गए और सेहत से भी करीब हो गए। और क्या चाहिए? इसीलिए तो नमाज को फर्ज किया गया है। एक तरफ रब राजी हो रहा है और जिससे रब राजी हो रहा है समझ लो उससे सब राजी हो रहा है। तुमने नमाजों को छोड़ा, बीमारियां आ गई। मानता हूं बीमारी बतौर आजमाइश भी होती है, मगर ठीक है इम्तिहान भी होता है, मगर नमाजें तो पढ़ो, पेशानियों को खुदा की बारगाहों में तो झुकाओ। ए कौम की बेटियों तुमसे भी कहता हूं, ए कौम की माओ तुमसे भी कहता हूं, ए कौम की बहनों तुमसे भी कहता हूं, अपने घर को नमाज के रंग में रंग दो ताकि तुम्हारे घर में पैदा होने वाले बच्चे बचपने ही से इमाम हुसैन के गुलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और नमाज फर्ज बाद में हो, नमाज के आदि पहले बन जाए। बेशक बेशक। अरे बातें समझ में भी आ रही है ना मेरी? बिला वजह तो तरबूज नहीं हिला रहे हो, अरे समझ में भी आ रही है कि नहीं बताओ? मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे नमाज बताओ? पंज वक्ता पक्का छोड़ोगे तो नहीं? अच्छा मैं अभी भी देख रहा हूँ, मैं चेहरे ठीक ऐसे उठाना ठीक नहीं होता, दूसरों को फील होता, लेकिन चेहरों से बता सकता हूँ। और मैं नहीं, जितने भी हमारे यहाँ खानदान के लोग बैठे हैं सब बता सकते हैं, चेहरों से साफ जाहिर हो जाता है कि ये बंदा नमाजी है। जिसको नमाज का शौक होता है, बेटी की शादी भी हो जाए ना, वहां पे भी जाएगा, बेटी के घर पे भी, तो दामाद को भी पता होता है कि हमारे ससुर नमाजी हैं, तो उनके खौफ से सुबह को उसे भी उठना पड़ता है। कितना फायदा होता है नमाजी से, बोलो होता है कि नहीं? और बेटी को भी पता होता मेरे अब्बा नमाज पढ़ेंगे। हदीस में आता है कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन, तारुफ, परिभाषा मस्जिद हो जाती है। क्या मतलब? घर पे नहीं मिले, तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? घर पे देख लिया, नहीं है, अरे मस्जिद में होंगे। नहीं आई बात समझ में? यार कितनी गहरी बात बताओ ना, आप समझ नहीं पाए। यानी उनका तारुफ, जैसे सटोरी होंगे, घर पे नहीं है, सट्टे में होगा, या फिर भैया कट्टे में होगा। हाशिम भाई, सटोरिया कटोरिया, या भैया किसी ने ठोक दिया होगा तो भट्टे में होगा। नाजिम साहब, किसी को मालदार होते हुए देखा सटोरिया? किसी को देखा मालदार होते हुए? जायज तरीके अपना लो, या टोरिये सटोरिये कटोरियों के चक्कर में मत पड़ो। तुम तो नहीं हो, अपने ऊपर मत ले जाना, कोई हो तो उसे कह रहा हूँ। और बच्चों से ये भी कह रहा हूँ, कभी शराब नशा इन सब बातों से दूरी रहने में फायदा ही फायदा है। करीब जाओगे भैया जवानी भी बर्बाद, जिंदगानी भी बर्बाद, और आखिरत तो बर्बाद है ही। कितने शराबियों को मैंने खुद देखा, मैं किसी को सुनी सुनाई थोड़ी बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा है, नालियों में पड़े हुए हैं। बताओ जो आदमी नाली में पड़ा है, मुंह खुला हुआ, क्या कुछ नहीं जाता होगा उसके मुंह में, मगर फिर भी ऐसे लौट रहा है जैसे नैनीताल के झरने में नहा रहा है। अरे इस्लाम ने शराब को, जुए को हराम किया है, कभी करीब मत जाओ। तुम्हारा गैर मुस्लिम जब देखता है, आज का गैर मुस्लिम समाज का हमारा हिंदू भाई जब देखता है कि मुसलमान शराब की भट्टियों पे खड़े हुए, तो तुम्हारी इज्जत क्या करेगा वो बताओ मुझे तुम लोग। शराब की भट्टियों पे बताओ मुसलमान जाते हैं कि नहीं जाते? ऊंचा बोलो अगर बात सही है तो। जुए में हैं तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? अरे ऐसे बनो, इतने नेक बनो कि गैर मुस्लिम भाई जब देखें तुम्हें तो कहें यार भमरवा का मुसलमान ऐसा है तो करबला में इनका इमाम हुसैन कैसा हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बोलो है कि नहीं? ऊंचा बोलो। नूर खसरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खसरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। झूम के बोलो, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, नात सल्ले अला गुनगुना लीजिए।
سبحان اللہ ماشاءاللہ. ذرا جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ. تو بھائیو نماز پڑھو گے کہ نہیں یہ بتاؤ پہلے تو. ان کا تعارف یعنی ان کی شناخت کہاں ملیں گے؟ ارے مسجد میں ہوں گے. جیسے برے لوگوں کی پہچان برائی بن جاتی ہے نا، ایسے ہی نمازیوں کی پہچان نماز بن جاتی ہے. اور جن کی پہچان دنیا ہی میں نماز بن گئی، ان کی پیشانی مرنے کے بعد چمکے گی کہ نہیں چمکے گی؟ دنیا میں بھی چمکے گی مگر مرنے کے بعد تو زیادہ چمکے گی. بولو چمکے گی کہ نہیں؟ اونچا بولو ذرا یار، آواز آئے مجھے. چمکے گی کہ نہیں؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ نمازی لوگ جب انتقال کر جاتے ہیں نا، تو جہاں جہاں پہ انہوں نے سجدے کیے ہوتے ہیں وہ تمام جگہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں 40 دن تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قبرستان کو ان کے لیے دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. نماز کا ایسا شوق پیدا کرو، نماز نہ چھوڑا کرو، 5 وقتہ نماز پڑھا کرو، نماز کا شوق و ذوق پیدا کرو، نماز کی محبت پیدا کرو. جس غوث اعظم کی طرف منسوب کر کے تم اپنا جلسہ کر رہے ہو، ان کی امی کے سجدے بھی تو دیکھو، ان کے والد کے سجدے بھی تو دیکھو، اور خود ان کی نمازیں دیکھو. دنیا سو رہی ہوتی تھی اور عبد القادر جیلانی خدا کی بارگاہ میں رو رہے ہوتے تھے. پوری رات رب کی عبادت. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قاری ساجد رضا صاحب اللہ سنبھلی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ یہ آگئے، ہم جا رہے ہیں. نہ جامیں تو یہی گھر بنا لیں کیا؟ تو بنوا دو بھئی، ایک گھر یہاں بنوا دو. اللہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. ابھی تو بولوں گا. ماشاءاللہ ہمارے مولانا ساجد صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں. وہ شعر ضرور پڑھ دیو. ماں نے دعا دی تھی، کون سی والی دعا دی تھی وہ تم سنا دیو. ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے. مچل کے بولو ذرا زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی میں جو کہہ رہا ہوں آپ سے؟ واقعات تو بڑا مشہور ہے مگر بہت بڑی بات ہے. ماں کہتی ہے بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. سنا تو ہے تم نے، بس یاد دلانا مقصد ہے. اور کتنی پابندی کی انہوں نے کہ ڈاکو سامنے کھڑا ہے، 40 اشرفیہ موجود ہیں اور ڈاکو سے آپ ڈرے نہیں. ڈاکو بھی سوچ رہا تھا کہ سب کے ماتھے پہ پسینہ ہے اور یہ لڑکا مسکرا رہا، ڈر ہی نہیں رہا ہے. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قرآن جواب دیتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں، نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے. پیسے تو لے گا لے جا، میرے نصیب میں ہوگا تو ملے گا، نہیں ہوگا تو لے جا. اس نے سمجھے یہ بچہ جو ہے جھوٹ بول رہا ہے. اپنے سردار سے جا کر کے کہا، ڈاکوؤں کے سردار سے. اس کو بڑا تعجب ہوا. بہرحال جب بات پہنچی اور آپ کو بلایا گیا، اس نے پوچھا سچ سچ بتاؤ ہم ڈاکو لوگ ہیں، جان بھی لے لیتے ہیں. آپ نے مسکرا کے کہا جان لینے کا اور دینے کا اختیار اسے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے. آنکھیں نہ دکھا مجھے، جو میں نے کہا سچ کہا، جھوٹ نہیں بولتا ہوں. اس نے جب گدڑی پھاڑ کے دیکھی تو واقعی 40 اشرفیاں موجود تھی. وہ حیرت میں پڑ گیا. کہنے لگا بیٹا ایک بات بتا، تو اگر جھوٹ بھی بول دیتا تو کیا ہو جاتا؟ تیرے پیسے تو بچ جاتے. ہم لوگ تو ڈاکو لوگ ہیں، اب تو نے بتا دیا تو تیرے پیسے تو گئے. عبد القادر جیلانی نے مسکرا کے کہا میں اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا. 40 اشرفیوں کے لیے ماں کا حکم چھوڑوں، خدا کی مرضی کو توڑوں، اللہ کو ناراض کروں؟ پیسوں کا کیا ہے، پیسے تو قسمت میں ہوں گے پھر مل جائیں گے. ان جملوں کا ایسا اثر پڑا، رقت طاری ہو گئی. اللہ کے ولی کے جملوں کا اثر دل کو چیر کے رکھ دیتے ہیں. خدا والوں کے جملے، اللہ والوں کے جملے یہ نگاہوں سے بھی پلاتے ہیں، زبان سے تو پلاتے ہی ہیں. ایسا اثر پڑا کہ تھر تھر کانپنے لگا. پہلے تو کانپا، پھر بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد قدموں میں گر گیا، رونے لگا. کہنے لگا اٹھوں گا جب جب مجھے معاف کر دو گے. اٹھنے کے بعد کہنے لگا اے لڑکے تو چھوٹا ہو کر کے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا. ہم نافرمانی کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے پیدا کرنے والے خدا کو؟ اس کی بارگاہ میں کس منہ کے ساتھ جائیں گے؟ اے لڑکے یہاں سے تب جائے گا پہلے ہمیں توبہ کرائے گا. اللہ اکبر. غوث اعظم نے مسکرا کے کہا اپنا ہاتھ بڑھا. آپ نے توبہ کرائی. جب سردار نے توبہ کر لی، ڈاکوؤں کے سب سے بڑے سردار نے توبہ کر لی، اس توبہ کا اثر یہ ہوا کہ باقی جتنے بھی ڈاکو تھے وہ اس سے لڑ پڑے، ان کا اس سے جھگڑا ہو گیا. وہ کہنے لگے یار بڑا عجیب آدمی ہے، جہنم کے کاموں میں ساتھ رکھتا تھا، آتش دوزخ میں لے جانے کے لیے
ساتھ رکھتا تھا، گناہ کرنے میں ساتھ رکھتا تھا، معصیت میں ساتھ رکھتا تھا، اور جب بات جنت میں جانے کی آئی ہے تو اکیلا جا رہا ہے۔ جب تو جنت میں جا رہا ہے تو ہمیں کیوں چھوڑ رہا ہے؟ ارے ہمیں بھی توبہ کرنے دے، جہاں تو جائے گا وہاں تیرے غلام جائیں گے۔ اور اب سن، ہم تیرے غلام نہیں ہیں، تو جس کا غلام ہے ہم بھی اسی کے غلام ہیں، لہٰذا تو بھی عبد القادر جیلانی کا غلام اور ہم بھی عبد القادر جیلانی کے غلام۔ مسکرا کر کے ناظم رضا خلیلی پڑھیں گے، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور غوث اعظم زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، غوث اعظم ہے اعظم مقام آپ کا، غوث اعظم ہے اعظم مقام آپ کا، اس لیے ہے ولی ہے غلام آپ کا۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھو، ان سے محبت کا مطلب یہ ہے ان کے طریقے کو اپنانا۔ کیا کہا میں نے؟ ان کے طریقے کو اپنانا۔ آواز آئے مجھے، ان کے طریقے کو اپنانا۔ بچوں کو جھوٹ سے بچاؤ، بری عادتوں سے بچاؤ، ٹھیک ہے؟ بچے تمہاری بری سنگت میں بیٹھتے ہیں، کسی کو گالی دے کے آتے ہیں، ان پہ شروع سے کنٹرول کرو۔ آج تم نے اس کو توجہ سے نہیں لیا اور پتہ یہ چلا کہ تم نے اگنور کر دیا، آج وہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے کر کے آیا ہے، ان قریب وہ اپنے ہی ماں باپ کو گالی دینے لگے گا۔ اچھی تربیت کرو، اور آخر میں جاتے جاتے ماں باپ کے حوالے سے جملے، پھر میرا تقریر کا وقت بھی ختم ہونے کو ہے، تیزی کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ نے سنا اتنی محبت سے ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے تقریر ابھی شروع ہو رہی ہے۔ اللہ شاد و آباد رکھے، چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اب عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کہ میرا دوسرا جلسہ نکل جائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے۔ مولانا آپ محنت کرو یہاں پر ماشاءاللہ، شاہ رخ بھائی آپ بھی ماشاءاللہ، ہاں مولانا جمیل صاحب، سب سے میں کہہ رہا ہوں خوب محنت کرو، بڑے بھلے لوگ ہیں، پہلی ملاقات میں پہچان جاتے ہیں۔ ہم ماہر نفسیات بھی ہو گئے الحمدللہ، جلسے کرتے کرتے پہچان تو مجمع کی ہو ہی جاتی ہے۔ مجھے لوگ بہت اچھے لگے، بھلے لگے ماشاءاللہ۔ اللہ شاد و آباد رکھ کے سب کو خوش رکھ کے۔ سنو یہ بتا دوں، اگر تمہارے ماں باپ ہیں تو خوش نصیب ہو کہ وہ زندہ ہیں، ورنہ کتنے ایسے ہیں کہ ان کی آنکھیں روتی ہیں مگر ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اور کبھی کبھی ابا کچھ ڈانٹ دیں تو برا مت مانا کرو کہ ہمارے ابا کی آواز ہمیں بری لگتی ہے، اماں ڈانٹتی رہتی ہیں، یہ آوازیں خاموش ہو گئی نا، روتے رہو گے پھر آواز سننے کو نہیں ملے گی۔ ہاں، ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھو، ماں باپ رحمت ہوتے ہیں، رحمت۔ تمہیں کیا پتا ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے؟ سب کا شکریہ ادا کرتے ہو، دوستوں نے چند پیسے دے دیے ان کا شکریہ ادا کرو گے، کسی نے برے وقت پہ انگلی پکڑ لی ان کا شکریہ ادا کرو گے، اس ماں کا نہیں کرو گے جس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا تمہیں، اس باپ کا نہیں کرو گے کہ بھمروا میں پھل سنگا میں سورج بعد میں نکلتا تھا، وہ تیرا باپ کمانے کے لیے پہلے نکل جاتا تھا۔ تجھے پتا کیا ہے؟ صبح سے شام تک اس نے اپنے خون کو پسینہ بنا کر، اور جب شام کو ہماری طرف دیکھو، آواز تو آ رہی ہے نا، شام کو جب وہ اپنے گھر پہ آیا اس نے دیکھا کہ بچے سو چکے ہیں، یعنی تمہیں دیکھا کہ تم سو چکے ہو۔ اللہ اللہ، تھکا ہوا تھا، جوڑ درد کر رہا تھا، تکلیف تھی، بھوک بھی لگی تھی، جسم چاہتا تھا فوراً سو جاؤں، شکم چاہتا تھا کھانا کھا لوں۔ اسی کشمکش میں اس نے تمہیں سوتے ہوئے دیکھا، تم چھوٹے تھے، دن بھر کی تھکان بھول گیا تمہارا باپ تمہیں چین کے ساتھ سوتے ہوئے دیکھ کر کے، اور تم یہ کہتے ہو ابا تم نے ہمارے لیے کیا کر دیا؟ تم نے زمین دے دی تو کون سا تیر مار دیا؟ ہر باپ اپنی اولاد کو زمین دیتا ہے۔ ایسے جملے کہہ کے باپ کا کلیجہ چھلنی نہ کر، اپنے باپ کو تکلیف نہ پہنچا۔ تجھے کیا پتا ہے تیرے باپ نے تیرے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں میرے ساتھیوں۔ انہیں تکلیف نہ دیا کر، ان کا احسان مانا کر، اور رہ گئی ماں تو ماں کا رتبہ تو باپ سے بھی بلند ہوتا ہے بھائی۔
ایسا کتنی دفعہ ہو جاتا ہے، کیسز ہو جاتے ہیں کہ ماں آپریشن تھیٹر میں ہے، ڈیلیوری کا ٹائم ہے، لیڈی ڈاکٹر کہتی ہیں سچویشن بہت ڈیفیکلٹ ہے، یا تو جچہ کو بچا لو یا پھر بچہ کو بچا لو، یا تو ماں بچے گی یا بچہ۔ اس وقت گھر والوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ بھئی ماں کو بچا لو، اللہ پھر عطا فرمائے گا، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے پھر۔ تو اس وقت سب نے یہ کہہ دیا تھا ماں کو بچا لو، تجھے بچانے کے لیے صرف اور صرف تیری ماں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں میرے بچے کو بچا لو، اور تو اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ 10 بیٹوں کو پال دیتے ہیں ماں باپ۔ اچھا انجینئر، اچھا کدھر بیٹھے ہیں بھئی؟ اچھا ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے، اللہ اچھا کیا نام ہے ان کا؟ شان عالم بھائی، اللہ شاد و آباد رکھے۔ میرے لیے تو آپ سب دل کے قریب ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اچھا مجمعی بہت ہو گیا اور یہاں ارے ماشاءاللہ زینے پہ بھی جگہ نہیں ہے بھئی ماشاءاللہ، ایسے ہی رہنا آخر تک، ٹھیک ہے نا؟ ہاں آخر تک ایسے ہی سننا، جل سے روز نہیں ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ میرے بعد بھی جو خطاب ہوگا بہت اچھا خطاب ہوتا ہے، آپ کہیں نہ جائیں، ایسی سکون کے ساتھ سنیں۔ بھائیو سنو توجہ کے ساتھ، اپنی ماں کی خدمت کرو خوب۔ بس جاتے جاتے یہ کہہ دیتا ہوں آپ سے، اگر وہ زندہ ہیں گھر سے نکلا کرو۔ میں نے تقریروں میں بہت جگہ کہی ہے یہ بات، اس امید پہ کہ کچھ لوگ تو عمل کریں گے۔ گھر سے نکلو، ماں کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھواؤ، اس کے بعد گھر سے نکلو۔ صحیح نہیں مشورہ؟ بولو، باپ کا ہاتھ سر پہ رکھوا، اس کے بعد نکلو۔ اور پھر منور رانا صاحب کے یہ 4 مصرے بھی پڑھ لو۔ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، اپنی ماں سے جسے محبت ہے، غور اس پر تو کیوں نہیں کہتا، غور اس پر تو کیوں نہیں کہتا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ، جھوم کے پڑھو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور ماں باپ سے بھی ایک بات ادب کے ساتھ کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صاحب اولاد بنایا ہے تو اپنی اولاد کو پڑھا لو۔ کیا جملہ کہا میں نے؟ پڑھا لو۔ یعنی یہ مت سوچو کہ شروع سے ہم نے ان کو کمانے کے لیے بھیج دیا، اتنی پریشانیاں تم نے اٹھائی ہیں، تھوڑی سی اور اٹھا لو۔ اب جیسے ماشاءاللہ یہ ہمارے شان عالم بھائی یہیں کے رہنے والے ہیں، انجینئر ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ابھی اپنے سنبھل کا ایک لڑکا جو ہے جج بنا ہے، اور تمہیں سن کے تعجب ہوگا کہ وہ کسی مالدار کا بیٹا نہیں ہے۔ ویسے زیادہ تر جو محنت کرتے ہیں نا وہ غریبوں کے بیٹے ہی کرتے ہیں۔ مالدار کا بیٹا کوئی کامیاب ہو جائے اچھی بات ہے، مگر وہ یہ سوچتا میرے ابا پہ تو بہت دولت ہے، یہ نہیں سوچتا میرے ابا نے کتنی محنت کی ہے۔ اسے تو کمی کمائی مل جاتی ہے نا، قدر آدمی کو تب ہوتی ہے جب وہ پریشانی اٹھاتا، تب پتہ چلتا اسے۔ غلط تو نہیں کہا؟ بولو میں نے۔ تو وہ جو لڑکا ہے، اس کا نام میں بھول گیا، ملا تھا مجھے ماشاءاللہ، اور بڑا قاسم ملا تھا ابھی، اچھا لڑکا ہے کہ اس کے ابا کھچڑا بیچتے تھے اور وہ بریانی، جس کو علی بریانی کہتے ہیں۔ اب سوچ لو، پلیٹیں تک دھوئی ہیں اس نے، محنت کی ہے۔ اور محنت کی بات آ گئی نا تو میں تمہیں بتا دوں، یہ علماء کرام جو یہاں بیٹھے ہیں نا، ابھی حافظ ذیشان صاحب میرے ساتھ آئے، ہم ذکر کر رہے تھے، ہم اپنے زمانے طالب علمی کی باتیں یاد کرتے ہیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بغیر ناشتے کے دوپہر تک رہتے تھے، مدرسوں میں ایسا بھی ہوتا تھا، بغیر ناشتے کے۔ آپ سوچو، بغیر ناشتے کے، مگر کیا ہے، دنیا کو کامیابی نظر آ جاتی ہے۔ مولانا ناظم صاحب، ہاں بھائی بغیر ناشتے کے رہتے تھے، دنیا کو کامیابی نظر آ جاتی ہے، پاؤں کے چھالے نظر نہیں آتے۔ سچی بات۔ یہ پھول کوئی مجھے وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ جیسے مولانا لوگ ترقی کر جائیں ماشاءاللہ، وہ فائنینشلی بھی سٹرونگ ہو جائیں نا، تو سب تو نہیں، کچھ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، ارے یہ مولانا ہاشم صاحب پہ موٹر سائیکل کہاں سے آ گئی بھئی؟ مولانا شاہ رخ صاحب نے، ارے اللہ کے بندو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی بدولت اللہ نے ان پہ دنیا میں بھی دنیاوی دولتوں سے نوازا ہے، تو اس میں حسد نہ کرو۔
بلکہ یہ سوچو اپنے وہاں پر تعلیم کو اس طرح سے یعنی دنیاوی طور پہ بھی ان کو مضبوط کرو تاکہ ان فیملیز کے بچے بھی پڑھنے لگیں جو اس لیے نہیں پڑھتے کہ پڑھا لیں تو ہمارے بچوں کو ملے گا کیا، حالانکہ ان کی سوچ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے اس لائن کو کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے، جو اس لائن میں آیا ہے محنت کیا ہے اللہ نے اس کی دنیا بھی آباد کی ہے اور اپنے کرم سے آخرت بھی آباد کر دی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے، ہم سے مراد ہم تمام اہل علم کے لیے کہ کبھی کوئی پریشانی آئے تو دل تھوڑا نہ کریں، دنیا کے دینے سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا، بھلا تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ کبھی نہ سوچیں کہ تنخواہ کم ہے تو ہم یہ لائن چھوڑ دیں یا ہمیں پریشانیاں پڑ رہی ہیں، نہیں، آج پریشانیاں ہیں کل آسانیاں بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ذہن دے، دماغ دے، صلاحیت دے، ہزاروں راستے کھلتے ہیں، کسی کے دینے سے بھلا نہیں ہوتا، دل پلٹنے والی ذات اللہ کی ذات ہوتی ہے میرے بھائیو۔ غلط تو نہیں کہا بتاؤ میں نے؟ تمہیں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو پڑھانے کا مزاج بناؤ، بہت اچھا، جھگڑوں سے بچاؤ، پارٹی بندی سے بچاؤ، گروپ بازی سے بچاؤ، برادریوں کے جھگڑے کہ تو فلاں برادری کا ہے، تو فلاں برادری کا ہے، یہ برادریاں صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ کے یہاں اصول ہے اور قرآن میں آیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا جو ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، وہ کسی بھی برادری کا ہو۔ اپنے بچوں کو جھگڑوں سے بچاؤ، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار نہ دو، قلم دو۔ اعظم خان صاحب کا ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگا، میں نے تقریروں میں کہا چونکہ ان کا جملہ ہے اس لیے بھئی ان کا حوالہ ہونا چاہیے ورنہ چوری مانی جائے گی، جملہ کسی اور کا بول کسی اور نے دیا۔ انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ تم بھی اگر اپنی نسلوں کے بارے میں نہیں سوچو گے تو 7 سمندر پار سے تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، تمہیں ہی سوچنا پڑے گا اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ آج یہ ذہن بنا لو کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، انہیں قرآن بھی پڑھاؤ اور دینی علوم سے آراستہ کرو، اللہ توفیق دے، خوب پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ۔ تمہارا بچہ جس فیلڈ کا بچے کا انٹریسٹ معلوم ہو جاتا ہے، اگر وہ انجینئرنگ کا ذوق رکھتا ہے انجینئر بنا دو، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ڈاکٹر بنا دو۔ ویسے میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے ایڈوکیٹ زیادہ سے زیادہ بنانے کی، LLB کراؤ بچوں کو تاکہ وہ ایڈوکیٹ بنے اور مظلوموں کی آواز بنے، مگر انہیں پہلے مدرسوں میں بھی پڑھاؤ تاکہ اور جگہ بھی سیکھ ملتی ہے بے شک، مگر میں نے یہ دیکھا کہ مدرسوں میں زیادہ اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ کسی کا حق نہ مارو، کسی کو پریشان نہ کرو، ان کو جو ہے قرآن پڑھاؤ تاکہ مظلوموں کا، غریبوں کا کیس لڑنے کی نوبت آ جائے تو پھر وہ جیب نہ دیکھیں بلکہ مظلوموں کے آنسو دیکھیں۔ ایسے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، غریبوں کی، بہت سارے ڈاکٹر ہمارے متر ہیں، دوست ہیں اور بھی فیلڈ کے ہیں، اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ، قرآن شریف پابندی سے پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ دماغ میں بٹھا لو کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، نہ علم پر۔ اب بس آخری جملے، نہ علم پر، کیا کہا میں نے؟ نہ علم پر، نہ خاندان کی طاقت پر، نہ پولیٹیکل پاور پر اور نہ کسی اور طاقت پہ کبھی گھمنڈ نہ کرو، ورنہ جو اکڑا خدا کی غضب نے ایک دن اسے ضرور پکڑا۔ اگر وہ کروڑ پتی بنانا جانتا ہے، کیا جملہ کہا میں نے؟ اگر وہ کروڑ پتی بنانا جانتا ہے تو کٹورا پتی بنانا بھی جانتا ہے۔ ہاں، اس لیے ڈرو اس سے اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ یہ 2 مصرے اور پھر میری تقریر ختم، اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے ناظم جلسہ پروگرام سنبھالیں گے۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، پڑھیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی یا اللہ تو جسے چاہتا عزت دیتا، جسے چاہتا ہے ذلت کے، جس کی گردن میں چاہتا ذلت کا توق ڈال دیتا۔ پڑھیں سارے لوگ، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، پورا مجمع، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن، جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی پڑھیں سارے لوگ، نادان کو اس بات کا
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بے جان نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ مگر شعر سنو یار، بے جان نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔ اپنا قدم قدم پہ نگہبان ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بنجر زمین پہ پھولوں کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ، بنجر زمین پہ پھولوں کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ، اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، جھوم کے پڑھو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔